یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے۔ یہ دو قومیں ہیں جو دنیا کے آخری زمانے میں بڑی تباہی پھیلائیں گی۔ ان کا ذکر خاص طور پر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ملتا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ بہت پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بہت نیک مضبوط بادشاہ تھے۔ دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا اور لوگوں کی مشکلات کو حل کیا۔ ایک دن وہ ایک قوم کے علاقے میں پہنچے جو یاجوج ماجوج سے بہت پریشان تھی۔ یاجوج ماجوج بہت ہی ظالم اور وحشی قومی تھی جو لوگوں پر حملے کرتی، ان کے فصلوں کو تباہ کرتی اور ان کے گھروں کو لوٹ لیتی۔ اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئے ہیں۔ کیا آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں؟ حضرت ذوالقرنین نے اس کی بات سنی، ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا وہ لوہے کے ٹکڑے جمع کریں۔ پھر انہوں نے لوہے کے ان ٹکڑوں کو پگھلا کر ایک بہت بڑی مضبوط دیوار بنائی۔ اس دیوار کو بنانے کے بعد انہوں نے اس پر پگھلا ہوا تانبا بھی ڈال دیا تاکہ دیوار مزید مضبوط ہو جائے۔ اس طرح یاجوج ماجوج اس دیوار کو عبور کرنے میں ناکام ہو گئے اور لوگ ان کے حملوں سے محفوظ ہو گئے، لیکن یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ختم کر دے گا اور یاجوج ماجوج پھر سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ دنیا میں بڑی تباہی پھیلائیں گے اور ہر جگہ فساد برپا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ وہ بڑی تعداد میں ہوں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے دنیا میں بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ان نشانیوں میں شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی آفت بھیجے گا۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد دنیا میں امن و امان قائم ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی محدود ہے اور حکمت لامحدود ہے۔ ہر آزمائش اور مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کہانی سے کچھ خاص جزیات شامل کرنا چاہتے ہیں یا مزید تفصیل چاہتے ہیں تو براہ کرم بتائیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔